بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 49 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب لا رہے ہیں کلندر ذات۔ یہ ایک مکمل کتاب ہے۔ آواز تالیہ مصنف امجد جاوید۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 49 صفحہ نمبر 455 سے۔ اوکے، اب میرا خیال ہے کہ میں بہت تھک گیا ہوں، سونا چاہتا ہوں، تم بھی سو جاؤ۔ یار تو واقعی ایسا ہے یا میرے ساتھ کر رہا ہے؟ تجھے عورت سے دلچسپی نہیں، شراب تم نہیں پیتے، تمہارا کھانا پینا بھی اتنا زیادہ نہیں ہے، جیتے کیسے ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ سمجھ لو کہ ان کے استعمال سے پاکیزگی نہیں رہتی، ان کے قریب نہ جانا ہی دراصل میری قوت ہے۔ آج میں ان کا استعمال شروع کر دوں، کل ایک چوہے کی طرح مسل دیا جاؤں گا۔ اس نے یوں سنجیدگی سے کہا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، پھر بڑبڑانے والے انداز میں کہا، مطلب کوئی آتما شکتی کا معاملہ لگتا ہے۔ چل ٹھیک ہے، سو جا، پر مجھے جاگنا ہے جب تک یہ سارا معاملہ ختم نہیں ہو جاتا۔ اوکے، میری ضرورت ہو تو فوراً جگا لینا، میں نے کہا اور لیٹ گیا۔ اٹھ کر چل دی۔ میں نے بھی لائٹ آف کی اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اچانک ہی میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے دیکھا کمرے کے ملگجے اندھیرے میں کوئی مجھ سے ذرا فاصلے پر کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں یوں ہی پڑا رہا، پھر سائڈ ٹیبل پر پڑا لیمپ روشن کر دیا۔ کمرے میں روشنی ہو گئی۔ سامنے بانیتا بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے عام سے لہجے میں پوچھا، تم سوئی نہیں ہو؟ نیند ہی نہیں آئی، ویسے بھی اب صبح ہونے والی ہے۔ اور یہ کہہ کر وہ ڈرامائی انداز میں رکی۔ میں خاموش رہا تھا تو وہ بولی، کچھ لوگ آ رہے ہیں رتن سنگھ بابا سے ملنے کے لیے، ممکن ہے وہ گھر کی تلاشی بھی لیں، اس لیے تمہیں تھوڑی دیر کے لیے گارڈ یا کوئی اور مثلاً ملازم بننا ہوگا، جس نے خاموش رہنا ہے۔ ہم یہاں سے نکل بھی نہیں سکتے کیونکہ وہ رات سے حویلی کی نگرانی چاروں طرف سے کر رہے ہیں۔ ارے تمہارے لیے تو میں ملازم کیا، ملنگ بن کر گلیوں میں گھوم سکتا ہوں، مجنوں صحرا کی ہان چھان سکتا ہے، رانجھا جوگی بن سکتا ہے۔ فرہاد، میں نے خوشگوار لہجے میں کہا تو وہ ہنستے ہوئے حیرت سے بولے، او خیر تو ہے، تم ٹھیک تو ہو نا؟ میں نے تو رات ہی سمجھ لیا تھا کہ تم جوگی ہو، اب کیا ہو گیا؟ میں نے خواب میں دیکھا تم دریا میں غوطے پر غوطے کھا رہی ہو اور ڈوب، میں نے کہنا چاہا تو وہ ہنستے ہوئے بولے، بس کرو اور اب اٹھ جاؤ۔ یہ کہہ کر اٹھی اور باہر نکلتی چلی گئی۔ میں پوری طرح تیار ہو گیا۔ میرے ہاتھ میں گن تھی اور میں ڈرائنگ روم کے باہر دروازے پر کھڑا تھا۔ پورچ میں یکے بعد دیگرے کئی گاڑیاں رکیں اور ان میں چند لوگ اندر آ گئے۔ دروازے پر کھڑے گارڈ نے انہیں روک لیا، جہاں ان کی تلاشی لی گئی، پھر انہیں آگے آنے دیا گیا۔ وہ میرے قریب سے گزرتے ہوئے اندر چلے گئے، تبھی دوسری طرف سے رتن دیپ سنگھ بھی آ گیا۔ ان کے بیٹھتے ہی ایک سفاری سوٹ والے ادھیر عمر نے کہا، رتن دیپ سنگھ جی، ہمارے درمیان یہ معاہدہ ہو چکا تھا کہ کسی بھی قسم کی کوئی کارروائی سے پہلے ہم دونوں ایک دوسرے کو مطلع کریں گے، تو میں اسے کیا سمجھوں؟ سمجھنا کیا ہے؟ معاہدے کی خلاف ورزی تمہاری طرف سے ہوئی ہے۔ اسلحے کی اتنی بڑی کھیپ آئے اور ہماری ناک کے نیچے سے نکل بھی جائے، ایسا کیسے ممکن ہے؟ رتن دیپ سنگھ نے سکون سے کہا، دیکھیں ہم نے تو کاروبار تو کرنا ہے، اس میں آپ کے کسی بندے کو نقصان نہیں پہنچا، آپ کا کوئی مالی نقصان نہیں ہوا، آپ کاروبار کرتے ہیں، ہم تو کوئی مداخلت نہیں کرتے۔ یہ اسلحہ تم نے کن لوگوں کو فروخت کیا ہے؟ اس سے تمہاری نیت کا اندازہ ہوتا ہے، کن کے خلاف استعمال ہونا ہے تم اس سے بھی بخوبی واقف ہو۔ رتن دیپ سنگھ نے پرسکون لہجے میں کہا۔ تبھی ایک دوسرے شخص نے کہا، سردار جی، اس کھیپ کے ڈیل تو یہ کر رہے تھے،
لیکن اس میں ملک کا مفاد ہے. سیدھا کیوں نہیں کہتے کہ اس میں را بھی ملوث ہے؟ تو یہ را کس کو مارنا چاہ رہی ہے؟ عوام کے ہاتھ میں اسلحہ دے کر آپ کیا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ سیدھے فورسز سے انہیں کیوں نہیں مار دیتی، جیسا پہلے 84 میں مارا تھا؟ اور پھر آپ میرے پاس کیوں آ گئے ہیں؟ یہ سب سننا. اس بار وہ سخت لہجے میں بولا تھا تو ایک تیسرے شخص نے روبدار آواز میں انتہائی بے روحی سے کہا، وانیتا اور اس کے ساتھ ایک نوجوان، وہ ہمیں یہاں لے کر آئے ہیں. انہوں نے قتل کیا اور وہ یہیں حویلی میں ہے. ہم انہیں گرفتار کرنے آئے ہیں. ہمارے پاس سرچ وارنٹ ہے اور لگتا ہے تم پولیس میں نئے آئے ہو یا تمہارا تبادلہ حال ہی میں یہاں ہوا ہے. اگر وانیتا نہ ملی اور وہ نوجوان جس کا تم ذکر کر رہے ہو یہاں نہ ملے تو پھر؟ رتن دیپ نے اس قدر اعتماد سے کہا کہ وہ ایک لمحے کو تذبذب کا شکار ہو گیا. تبھی پہلے والا شخص بولا، رتن سنگھ جی، آپ تو ہاں ناراض ہو رہے ہیں. شہر میں اتنا بڑا ہنگامہ ہو گیا ہے، ہمیں اوپر جواب دینا ہے. کیا کہیں گے انہیں؟ آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں میرے بھائی کہ میں اس معاملے کو سرے سے نہیں جانتا. کون ہے، کس نے کیا ہے یہ سب؟ آپ وانیتا کے بارے میں کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ 2 دن سے یہاں نہیں ہے. آپ چاہیں تو حویلی کی تلاشی لے لیں. پھر اس کے بعد کیا ہوگا یہ تم لوگ جانتے ہو. آپ لوگوں نے اوپر کیا جواب دینا ہے، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. اب آپ بتائیں کیا ناشتہ کریں گے، انگریزی والا یا؟ یہ کہہ کر اس نے سب کی طرف دیکھا تو پولیس آفیسر کے سامنے بیٹھے ایک شخص نے کہا، دیکھیں سردار جی، ہم رکن اسمبلی ہیں، ہم نے سیاست کرنی ہے. اگر ملکی مفاد اس میں شامل نہ ہوتا تو شاید میں ان لوگوں کی بات میں بھی نہ بنتا، نہ سنتا. اگر یہ کسی گروپ کی لڑائی ہوتی تو بھی مجھے کچھ لینا دینا نہیں تھا. آپ وانیتا اور اس نوجوان کو ہمارے حوالے کر دیں. اس نوجوان کے بارے میں شبہ ہے کہ وہ غیر ملکی ایجنٹ ہے. بات اگر بڑھی تو بڑھنے دے بات. رام دیال بابو، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ میں نے مانا کہ ہم نے سیاست کرنی ہے، لیکن لاشوں پر یا خون کی ہولی کھیل کر نہیں کرنی. گندی سیاست. وانیتا کے بارے میں میں کہہ چکا ہوں کہ وہ یہاں نہیں ہے تو نہیں ہے، اور میں کسی نوجوان کے بارے میں نہیں جانتا. رتن دیپ نے کہا تو وہ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے. پھر ان میں سے ایک نے کہا، وہ نوجوان غیر ملکی ایجنٹ ہے، اس کے شواہد مل چکے ہیں. وہ یہاں ہی نہیں، مدن لال کیس میں بھی ملوث ہے. آپ وانیتا کو بچانا چاہتے ہیں تو بچا لیں، مگر وہ نوجوان ہمیں دے دیں، کچھ تو فالوں کا پیٹ بھرے گا. میں نے کہا نا، آپ ناشتہ کیا کریں گے؟ رتن دیپ نے بے روحی سے کہا، ٹھیک ہے سردار جی، پھر ہم سے کوئی گلہ مت کیجیے گا، ہم نے بھی تو یہی کاروبار کرنا ہے. اس پہلے والے شخص نے اٹھتے ہوئے کہا، جس پر سردار رتن دیپ سنگھ نے کوئی تبصرہ نہیں کیا. وہ اٹھا بھی نہیں اور نہ ہی انہیں الوداعی کلمات کہے، بس انہیں جاتا ہوا دیکھتا رہا. سارے لوگ میرے قریب سے ہو کر باہر نکلتے چلے گئے. کچھ دیر بعد پورچ سے گاڑیاں سٹارٹ ہونے کی آواز آئی اور پھر فضا خاموش ہو گئی. میری پوری توجہ ان کی طرف تھی، اس لیے مجھے احساس ہی نہیں ہو سکا کہ رتن دیپ سنگھ کب میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا. اس نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، فکر نہ کرنا، میں جب تک ہوں کچھ نہیں ہوگا. اس نے کہا تو میں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا. وہ مسکراتا ہوا اندر کی جانب چل پڑا. نیا پیراگراف. میوزک کے شور سے کان بڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی. وانیتا انتہائی مختصر لباس میں آگے آگے جا رہی تھی. اپر لیس شرٹ جو گھٹنوں سے ذرا اوپر تک تھی، سیاہ مگر چمکتی ہوئی، برہنہ پنڈلیاں، سیاہ سینڈل،
بال کھلے اور تیز میک اپ کے ساتھ، سیاہ چرمی بیگ۔ وہ امرتسر کا مہنگا بار تھا جہاں امیر ترین گھرانوں کے لڑکے لڑکیاں تفریح تباہ کے لیے آتے تھے۔ اس وقت بھی وہ بار روم بھرا ہوا تھا، نشے میں مدہوش۔ زیادہ تر نوجوان میوزک پر ناچ رہے تھے، کچھ لوگ میزوں کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، زیادہ تر جام ہی لنڈا رہے تھے۔ ہم دونوں ایک خالی میز کے ارد گرد بیٹھے ہی تھے کہ انتہائی مختصر لباس والی ویٹرس آن ٹپکی۔ بانیتا نے آرڈر دے دیا۔ یہاں آنے سے پہلے ہم میں یہ طے ہو گیا تھا کہ میں شراب نہیں پیوں گا اور نہ ہی وہاں پر گوشت سے بنی ہوئی کوئی شے کھاؤں گا۔ اس کا حل مجھے بانیتا نے یہی بتایا کہ وہ پیتی رہے گی، تم صرف سوڈا پینا اور نشے کی اداکاری کرنا، آگے وہ سنبھال لے گی۔ مختلف رنگوں کی روشنیاں تیزی سے حرکت کر رہی تھی۔ بانیتا محتاط نگاہوں سے ہر طرف کا جائزہ لے رہی تھی، جبکہ میں کسی تھرڈ کلاس عاشق کی طرح اس کے چہرے پر دیکھ رہا تھا۔ جس وقت ہم کار میں بیٹھ کر حویلی سے نکلے تھے، اس وقت میری نگاہیں اس کے بدن میں الجھ گئی تھیں، مگر اگلے ہی چند لمحوں میں خود پر قابو پاتے ہوئے اس سے پوچھ لیا کہ ہم کسی مقصد سے باہر جا رہے ہیں جہاں اتنا رسک ہے۔ ابھی صبح ہی وہ لوگ دھمکیاں دے کر گئے ہیں۔ یہی تو معلوم کرنا ہے کہ وہ ہم پر ہاتھ ڈالتے ہیں یا آج ہونے والے معاہدے کی پاسداری کرتے ہیں۔ معاہدہ؟ میں نے تجسس سے پوچھا۔ ہاں، رتن بابا اور یہاں کے کرائم کنگ کے درمیان اس نے راہ کو ضمانت دی ہے۔ معاہدہ یہ طے پایا ہے کہ وہ عوام میں اسلحہ نہیں پھیلائیں گے اور نہ ہی کوئی ایسی اشتعال انگیز مہم چلائیں گے جس سے سنگھ شدت پسند بھڑک اٹھیں، جبکہ رتن بابا نے انہیں کھلی چھوٹ دے دی ہے کہ اگر وہ چاہیں تو جس شدت پسند کو گرفتار کر لیں، لیکن اس ثبوت کے ساتھ کہ وہ بھارت کے خلاف کچھ کر رہے ہیں۔ مطلب رتن دیپ سنگھ سیاسی اثر و رسوخ بھی رکھتا ہے۔ میں نے کہا، ہاں، اسی لیے تو فوراً اس پر ہاتھ نہیں ڈالا گیا۔ اگر ایسا نہ ہو تو اب تک یہ ہندو بنیے رکے رہیں۔ بس اس مقصد کے لیے باہر نکلنا ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، ایک پریمی جوڑے کو دیکھنا ہے۔ وہ کیسا ہے؟ ہو سکا تو کچھ دیر ان کے ساتھ گزار لیں گے، بانیتا نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس وقت وہ اس پریمی جوڑے کو تلاش کر رہی تھی۔ ویٹرس ہمارے سامنے کافی کچھ رکھ گئی تھی۔ بانیتا نے اپنے لیے جام بنایا اور مجھے صرف سوڈا ڈال کر دے دیا۔ میرے سامنے سلاد تھا، میں وہ کھانے لگا۔ اچانک اس کا چہرہ ساکت ہو گیا۔ وہ یک ٹک دیکھنے لگی۔ چند لمحے یوں ہی دیکھتے رہنے کے بعد بولی، مل گئے۔ وہ جو سرخ سکرٹ والی لڑکی ہے جس نے بلیک لانگ شوز پہنے ہوئے ہیں، شولڈر کٹ بال، اور اس کے ساتھ والا لڑکا، دونوں ناچ رہے ہیں۔ ہاں، دیکھ رہا ہوں، میں نے ان کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ انہیں اپنا مہمان بنانا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے دوسرا پیگ بھی اپنے گلے میں انڈیل دیا۔ وہ کچھ دیر انہیں دیکھتی رہی۔ وہ یہی دیکھنا چاہتی تھی کہ ان کے ساتھ کوئی دوسرا بھی ہے یا نہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ وہ کھانے پینے کی طرف بھی متوجہ رہی۔ اچانک وہ اٹھی، میرا ہاتھ پکڑا اور ان ناچنے والے جوڑے کے درمیان جا گھسی۔ اس نے مجھے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا تھا۔ یہ دوسرا موقع تھا جب میں نے اس کے بدن پر لگے پرفیوم کی تعریف کی تھی۔ وہ نشے میں تھی اور رومانٹک موڈ کی بھرپور اداکاری کر رہی تھی۔ وہ ناچتے ہوئے بالکل ان کے قریب چلی گئی اور ایک دم ان سے ٹکرا گئی، جس سے وہ دونوں لڑکھڑا کر رک گئے۔ تبھی بانیتا نشے میں لڑکھڑاتی ہی بولی، سوری، ویری سوری۔ یہ کہتے ہوئے وہ انہیں اٹھانے لگی۔ کوئی بات نہیں، اس لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تب تک میں لڑکے کو اپنا ہاتھ دے چکا تھا۔ وہ میرا سہارا لے کر اٹھ گیا تو بانیتا بولی، نہیں، غلطی میری تھی۔ اوکے، میں نے کہا نا، کوئی بات نہیں۔ وہ لڑکی کافی حد تک حیرانگی سے بولی تو بانیتا نے اس کی گردن میں اپنی باہیں حمال کرتے ہوئے کہا،
تم بہت اچھی ہو، مگر میں اس وقت تک مطمئن نہیں ہوں گی جب تک تم میرے ساتھ ایک پیگ نہیں لوگی. تم اور تمہارا فرینڈ میرے ساتھ ایک ایک پیگ. اوکے؟ لڑکی نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا. وہ سمجھ گئی تھی کہ سامنے والی نشے میں دھت ہے، یوں ہی نہیں جان چھوڑے گی. وہ تینوں بار کی جانب بڑھ گئے اور میں میز پر آگے بیٹھ گیا. میری نگاہیں انہی کی طرف تھیں. انہوں نے وہاں سے بوتل لی اور ایک طرف لگے صوفوں پر جا بیٹھے. وہ مجھے یوں بھول گئے تھے جیسے میں ان کے ساتھ ہوں ہی نہیں. دفتن ایک لڑکی میری جانب بڑھی اور بڑے خمار آلود لہجے میں بولی، میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ کیوں نہیں، بیٹھو، میں نے کہا. تب تک وہ ویٹرس ہمارے قریب آ گئی. اس نے بل رکھا جسے میں نے ادا کر دیا. وہ وہاں سے سب کچھ سمیٹ کر لے گئی. کچھ پینے کی آفر نہیں کرو گے؟ اس نے کمال ادا سے کہا جس سے بڑے بڑے لڑک جائیں. وہ آدھے سے زیادہ بدن سے برہنہ تھی. میں فوری طور پر نہیں سمجھ پایا تھا کہ وہ کون ہو سکتی ہے. پہلا خیال یہی تھا کہ وہ کوئی کال گرل تھی جو اپنی گاہکوں کی تلاش میں ادھر آ بھٹکی تھی. میں نے اس کے چہرے پر دیکھتے ہوئے کہا، تم جو کچھ بھی لینا چاہو لے سکتی ہو، بل میں دے دوں گا. میرے یوں کہنے پر وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگی جیسے میں نے اس کی توقع کے برعکس کچھ کہہ دیا ہو. چند لمحے یوں ہی بیٹھی رہی، پھر بولی، کیا تمہیں مجھ میں کوئی کشش محسوس نہیں ہوتی؟ نہیں، کیونکہ جو شے میری نہیں میں اس پر نگاہ نہیں ڈالتا. میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تو وہ بولی، تم دلجیت سنگھ ہو یا جو بھی ہو، بھاگنے کی کوشش مت کرنا. تم نے آج ہی حویلی سے نکل کر بہت بڑی غلطی کی ہے. بھاگنا چاہو گے بھی تو بھاگ نہیں پاؤ گے. بہت سارے لوگ تیرے انتظار میں ارد گرد کھڑے ہیں. اس کے لہجے میں طنزیہ آمیز نفرت تھی. تب میں نے اس کے چہرے پر دیکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، نہیں بھاگوں گا، لیکن کیا تم مجھے اپنا تعارف کرانا پسند کرو گی؟ ہم اندھیروں کے راہی ہیں مسٹر دلجیت سنگھ. ہمیں خود نہیں معلوم ہوتا کہ ہمارا تعارف کیا ہے. یہ کہتے ہوئے اس نے بالوں کو سمیٹنے کے انداز میں اشارہ کیا. میں نے بڑے سکون سے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا، پھر میری بھی ایک شرط ہے. جب تک تم اپنا تعارف نہیں کراؤ گی مجھے اپنے ساتھ نہیں لے جا پاؤ گی. واہ، اتنا اعتماد ہے تمہیں خود پر. اٹھو اور چلو میرے ساتھ، ورنہ میرے ایک اشارے پر تیری کھوپڑی میں سوراخ ہو جائے گا. اس نے دانت پیستے ہوئے کہا. تو لے جاؤ مجھے اگر تم میں ہمت ہے تو. تعارف کے بغیر تو میں بھی نہیں جانے والا. میں نے بھی اس کا مسکا اڑاتے ہوئے کہا. میرے لبوں پر مسکراہٹ تھی جو اسے غصہ دلانے کے لیے کافی تھی. بلا شبہ اس نے اشارہ کیا، اس لیے دو لمبے تڑنگے نوجوان ہمارے قریب آ کر کھڑے ہو گئے. ان میں سے ایک نے میرا بازو پکڑ کر مجھے اٹھانا چاہا. اس نے میرے بدن کو ہاتھ ہی لگایا تھا کہ میں نے اس کی کلائی پکڑ کر زور سے جھٹک دی. وہ میز پر گرا. میں نے پوری قوت سے اس کی گردن پر گھونسا دے مارا. تب تک دوسرے نے کھڑی ہتھیلی میرے سر پر ماری جس سے میرے آنکھوں کے سامنے تارے ناچ گئے. دوسری بار اس نے میرے منہ پر گھونسا مارنا چاہا. میں نے بازو سے پکڑ کر اسے بھی میز پر گرا دیا. تبھی دونوں ہاتھ باندھے اس کی گردن پر دے مارے. وہ اوہ کی آواز کے ساتھ وہیں لڑک گیا. اچانک سامنے سے تین نوجوان تیزی سے بھاگتے ہوئے آئے اور آتے ہی مجھ پر پڑ پڑے. میں نے کرسی چھوڑ دی، پھر کرسی کو گھمایا اور ذرا سا پیچھے ہٹ گئے تو میں نے ایک کو گردن سے پکڑا، جبڑے پر گھونسا مارا. تب تک میری پسلیوں پر ٹھوکر پڑ چکی تھی. ایک نے مجھے پیچھے سے قابو کیا. میں نے اپنا سارا وزن اس پر ڈالا اور اپنی لات گما کر سامنے والے کو ماری. وہ 6 تھے. چھٹی لڑکی تھی جو چیخ چیخ کر انہیں ہدایت دے رہی تھی. میرے پاس زیادہ وقت نہیں تھا. بار میں ہمارے لڑنے کا شور مچ چکا تھا. سیکیورٹی گارڈ ہماری طرف بھاگتے ہوئے آ رہے تھے. بلا شبہ انہوں نے ہمیں اٹھا کر باہر پھینک دینا تھا.
یا پھر پولیس کے حوالے کرنا تھا؟ میں پولیس کے ہتھے چڑھنا نہیں چاہتا تھا۔ سیکیورٹی گارڈ نے ہمیں الگ الگ کیا اور ہانک کر باہر لے جانے لگے۔ ان کے ہاتھوں میں اسلحہ تھا۔ جیسے ہی ہم باہر آئے انہوں نے بغیر کچھ کہے ہمیں سڑک پر دھکیل دیا۔ اب وہ میرے سامنے تھے اور میں اکیلا۔ مجھے بانیتا کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب تک کیا کر رہی تھی۔ کیا وہ اب تک نشے میں دھت ہو کر حواس کھو بیٹھی ہے؟ وہ 6 کے 6 میرے سامنے تھے، 5 مرد اور 1 لڑکی۔ بانیتا اندر ہی کہیں مصروف تھی۔ میری نگاہیں ان حملہ آوروں پر جمی تھی۔ وہ مجھے گھیرے میں لینے کے لیے دائرہ بنا رہے تھے۔ میں نے ایک لمحے میں سوچا اور الٹے قدموں پیچھے ہٹتے ہوئے دوڑ لگا دی۔ تبھی وہ میرے پیچھے بھاگے۔ میں ایک دم ٹرن لے کر سڑک کے درمیان میں چلا گیا۔ ان میں سے 2 میرے برابر چڑھ آئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ پر وار کرتے میں آگے بڑھا اور پوری قوت سے گھونسا ایک کے چہرے پر دے مارا۔ وہ لڑکھڑایا۔ تب تک دوسرے نے پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھائے تھے۔ میں نے انہیں پکڑا اور جھٹک دیے۔ وہ منہ کے بل سڑک پر گرا۔ میں نے پوری قوت سے اس کی گردن پر پاؤں مارا۔ وہ سڑک سے چپک گیا۔ سامنے والا میری طرف لپکا۔ میں نے اس کی ٹانگوں کے درمیان پیر مارا۔ وہ دوہرا ہو گیا۔ میں نے اس کی گردن اپنی بغل میں لے لی اور جھٹکا دیا۔ ہلکی سی آواز کے ساتھ وہ بے دم ہو گیا۔ میں نے اسے پھینکا ہی تھا کہ وہ چاروں میرے مقابل آ گئے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ شاید وہ گاڑی میں سے ریوالور لایا تھا یا پہلے ہی اس کے پاس تھا۔ اس نے کڑک کر کہا، رک جاؤ، ذرا سی حرکت کی تو گولی مار دوں گا۔ میں ایک دم سے ٹھٹک کر رک گیا۔ اب میرے لیے جائے فرار نہیں تھی، لیکن سامنے کے ہاتھ میں کھلونا دیکھ کر مجھے ذرا سا اطمینان ہوا تھا۔ میں نے خود پر قابو پایا اور اسی کے لہجے میں بولا، تم کون ہو اور ایسی کیوں بدماشی کر رہے ہو؟ بہت ہو چکا دلجیت، تم نے بانیتا کے ساتھ بہت موج کر لی، اب ذرا ہمارے مہمان بنو۔ ان میں سے ایک نے کہا تو میں نے پورے اعتماد سے پوچھا، میں پوچھتا ہوں کون ہو تم؟ چور کے چور اور سپاہی کے سپاہی، تمہیں کیا چاہیے؟ ان میں سے ایک نے ہنستے ہوئے کہا، میں بتاتی ہوں کہ تم کون ہو۔ ان کے پیچھے سے بانیتا کی آواز آئی تو انہوں نے چونک کر دیکھا۔ وہ پسٹل لیے کھڑی تھی اور یہی ایک لمحہ تھا۔ میں نے چھلانگ لگائی اور ریوالور والے پر جا پڑا۔ اس کا ریوالور چھینا تو ہم دونوں سڑک پر جا پڑے۔ میں نے اٹھنے میں دیر نہیں لگائی ورنہ ہمیشہ کے لیے وہیں پڑا رہ جاتا۔ میں نے انہیں کور کر لیا تھا۔ دلجیت انہیں باندھو یا پھر گولی مار دوں۔ بانیتا کے اس حکم میں یہی تھا کہ انہیں محض ڈرانا ہے، باندھنے یا گولی مارنے کی منطق عجیب سی تھی۔ میں نے ریوالور میں گولیاں چیک کی، پھر ان کی طرف سیدھا ہی کیا تھا کہ انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے۔ تمہارے آقا ہمیں گھر میں آ کر دھمکیاں دیں اور تم لوگ ہمیں بیچ سڑک کے گھیرو اور پھر ہم جانے دیں؟ ارے میں رتن بابا کو کیا جواب دوں گی؟ یہ کہتے ہوئے اس نے فائر کرنا شروع کر دیا۔ وہ نچلے دڑ میں گولیاں مار رہی تھی۔ میں نے بھی سڑک پر پڑے دونوں کی رانوں میں گولیاں اتار دی اور بھاگ کھڑا ہوا۔ کچھ فاصلے پر ہماری گاڑی کھڑی تھی۔ میں نے پچھلا دروازہ کھولنا چاہا تو بانیتا تیزی سے بولی، آگے، دلجیت آگے بیٹھو۔ میں نے دیکھا پچھلی سیٹ پر وہ جوڑا بے ہوش پڑا تھا۔ جیسے ہی گاڑی چلی تو میں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ کیسے کیا تم نے؟ بس ایک ذرا سی نشیلی پاؤڈر کی چٹکی اور یہ غٹر گوں۔ یہ سارے اس کے سیکیورٹی گارڈ تھے۔ میں تو کب کا انہیں لے کر یہاں گاڑی میں ان کے بے ہوش ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ کہہ کر وہ ہنستے ہوئے بولی، یہ سب اس وقت ہوا جب سیکیورٹی والوں نے تم لوگوں کو دھکے دے کر بار سے باہر پھینکا تھا۔ یہ تم نے پلان کیا تھا؟ میں نے چونکتے ہوئے بولا، جی میں نے، اور اگر میں تمہیں بتا دیتی تو پھر تم ایسے نہ لڑتے اور نہ ہی اس میں فطری پن ہوتا۔ اور یہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اب میں ان لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ ان پرندوں کا اغوا کس نے کیا ہے۔ اس نے کہا لگاتے ہوئے کہا
तो मैंने मुस्कुराते हुए दाद देने वाले अंदाज में कहा, वाकई बानीता, तुम्हारी खोपड़ी में शैतान का दिमाग है, लेकिन तुम हो कि मेरी सलाहियतों का फायदा ही नहीं उठा रहे हो। जालिम, उसने आंख मारते हुए हमार आलूद लहजे में कहा। तो मैंने सामने सड़क पर देखते हुए सलाह दी, ध्यान से गाड़ी चलाओ। चूंकि मुझे अमृतसर की सड़कों के बारे में इतना मालूम नहीं था, इसलिए खामोशी से देखता रहा कि वो किधर जाती है। कुछ देर के बाद जब वो अंदरूनी शहर जाने के बजाय शहर के बाहर वाले रास्ते पर होली, तो मैंने संजीदगी से पूछा, वनीता, किधर किधर जा रही हो? क्या इरादे हैं? बाबा के एक दोस्त हैं, हम उनके फार्म हाउस पर जा रहे हैं। अक्सर वहीं जाते हैं। अब पता नहीं इन परिंदों के लिए कितने दिन लग जाएं, सो हम उधर ही रहेंगे। इन्हें हमने अगवा किया है और इसके एवज बहुत कुछ इनसे लेना है। बहुत कुछ? कितनी रकम? मैंने पूछा तो वो बोली, ओ नहीं बाबा, रकम नहीं लेना, कुछ दूसरे डील करना है। मैंने कहा तो वो खामोश रही। तकरीबन 1 घंटा मुसलसल ड्राइविंग के बाद हम अमृतसर शहर से बाहर वीराने में आ गए। मेरे ख्याल में वो तरन तारन की तरफ जाने वाला रास्ता था, जिससे उतरकर हम जेली सड़क पर आए थे। फिर उसके बाद काफी देर ड्राइविंग के बाद हम एक फार्म हाउस में जा पहुंचे। वो हमारे इंतजार में थे। फाटक खुला तो वो पोर्च में नहीं रुकी, बल्कि आगे चलती चली गई। खेतों के दरमियान कच्चे रास्ते पर चलते हुए अचानक सरकंडे आ गए। वीरान सी जगह जैसे, उसके दरमियान दरख्त और 3 झोंपड़ियां थी। वहां जाकर यही लगता था जैसे हम किसी फार्म हाउस के दरमियान में नहीं, बल्कि किसी जंगल में आ गए हों। इन तीनों झोंपड़ियों के पास उसने गाड़ी जा रोकी, फिर एक तवील सांस लेकर बोली, दिल। मैंने पहले लड़के को उठाया और उसे झोंपड़ी में डाला, फिर लड़की को लाने के लिए मुड़ा तो उसे बानीता उठाकर ले आई। उसने आते ही झोंपड़ी में मौजूद लालटेन जलाई, फिर थैले से लाइट निकालकर बोली, अब इनका जरा ध्यान रखना, मैं यहाँ करीब ही में गाड़ी में खड़ी करके आई। ये कहकर मेरी सुने बगैर वो पलट गई। घास फूस और धान की पराली का ढेर था, जिसमें इन दोनों को लटाया हुआ था। मैं इनके पास बैठ गया। मैं नहीं जानता था कि इन दोनों को क्यों अगवा किया गया है। जो मकसद भी होगा सामने आ जाएगा, लेकिन इन लोगों को छुपाने के लिए जो जगह मुंतखब की गई थी वो बहुत लाजवाब थी। बिल्कुल ही जंगल का माहौल लगता था। मैं उस बंदे की सोच को दाद दे रहा था जिसके जहन में ऐसा ख्याल आया था, इंसान कैसा है? चंद फुट के फासले पर या फिर अगले ही लम्हे के बारे में नहीं जानता। ऐसी ही ऊट पटांग सोचे मेरे दिमाग में फिर रही थी कि बानीता वापस आ गई। उसने लाइट का रुख उन दोनों की तरफ कर दिया। अरे, इन दोनों को होश में नहीं लाए? थैले में पानी था यार। मैंने थैला खोला, उसमें से पानी की बोतल निकाली और फिर इन दोनों के मुंह पर छींटे मारे। वो कसमसाते हुए उठ गए। तभी लड़की ने हैरत से पूछा, हम कहाँ हैं? हम जंगल में हैं और तुम दोनों को हमने ही अगवा कर लिया है। चीखने चिल्लाने शोर मचाने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। भागना चाहोगे तो इर्द गिर्द बहुत सारे दरिंदे हैं, चीर फाड़ कर खा जाएंगे। सो तुम वही करोगे जो हम कहेंगे, लिहाजा सुकून से सो जाओ। वानीता ने उसे कहा तो हैरत से उसकी आंखें फैल गईं। तभी लड़के ने पूछा, कौन हो तुम लोग और क्यों किया है हमें अगवा? बच्चे, तुम्हारा सवाल फजूल नहीं है, तुम्हें ये पूछने का पूरा पूरा हक है, लेकिन तुम्हारे इन दोनों सवालों का जवाब तुम्हारे बाप को देना है, बल्कि उन्हें बताना है कि हम कौन हैं और तुम दोनों को क्यों अगवा किया गया है। इसलिए कोई सवाल मत करो, सुकून से सो जाओ। नहीं नींद आती तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वक्त गुजारो, और अगर दिमाग में किसी किस्म का कीड़ा आया तो मैं वो रिवॉल्वर की गोली से निकाल दूंगी, समझे? बानीता ने बज़ाहिर ठहरे हुए अंदाज में कहा था, मगर लहजे में सफाकपन पूरी तरह मौजूद था।
اس نے تھیلے میں سے ٹن پیک سوڈا نکالا اور اس کی طرف پھینک دیا، پھر لڑکی کی طرف، اور ایک مجھے دے کر اپنا ٹن کھول لیا۔ تبھی لڑکے نے ٹن واپس پھینکتے ہوئے کہا، اتنا تو میں جانتا ہوں کہ تم لوگ پاپا کو بلیک میل کرو گے، لیکن یہ نہیں جانتے کہ میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ میں مر گیا تب تمہاری کوئی لفظ ابھی اس کے منہ میں ہی تھے کہ بانیتا نے اپنا ٹن کھینچ کر اس کے منہ پر مارا، جو اس کے ماتھے پر لگا اور اس کے ساتھ خون نکل آیا۔ ارے بڑوے کی اولاد، تو نے کیا مرنا ہے، میں تجھے خود مار دوں گی، چل اٹھ۔ یہ کہہ کر وہ اٹھی، ریوالور سیدھا کیا تو لڑکی چیخ پڑی۔ بھگوان کے لیے ایسا مت کرو دیدی، میں سمجھا لوں گی اسے، آپ پلیز، دیکھ تیری گرل فرینڈ تیرے ساتھ کتنی محبت کرتی ہے، چل سو جا، اب صبح بات کریں گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا نیا ٹن نکالا اور پینے لگی۔ ہم دونوں جھونپڑی سے باہر نکل آئے۔ ذرا دور اندھیرے میں ایک درخت کے تنے پر بیٹھتے ہوئے میں نے پوچھا، یہ کیا ڈرامہ ہے بانیتا؟ لگتا ہے لمبی پلاننگ کی ہوئی ہے تم نے۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔